چاکلیٹ فیکٹری۔ ایک شہر اپنی بڑی بڑی ملوں اور فیکٹریوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ دن بھر یہاں کی سڑکوں پر ٹریکٹر، ٹرک، ویگن اور بسیں دوڑتی پھرتی تھیں۔ آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ فیکٹری کے سامان مزدور لانے اور لے جانے میں ٹریکٹر اور ٹرک کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن رات کو سناٹا ہو جاتا۔ ان فیکٹریوں میں سے ایک فیکٹری ایسی بھی تھی جہاں نہ ٹرک آتے تھے، نہ پیٹرول کے ٹینکر، نہ بجلی کی تار دکھتی، نہ گیس کی پائپ لائن نظر آتی، نہ کسی چمنی سے دھواں نکلتا اور نہ ہی مزدور آتے جاتے۔ یہ تھی چاکلیٹ فیکٹری۔ اس فیکٹری کے چاکلیٹ ملک بھر کے بچے اور بڑے بہت شوق سے کھاتے تھے، مگر یہ چاکلیٹ کون بناتا تھا کسی کو خبر نہ تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ رات کے وقت وہاں عجیب و غریب گڑگڑاہٹ سنائی دیتی ہے، بڑے بڑے خوفناک سائے نظر آتے ہیں۔ علی، حسن اور سارا کا گھر فیکٹری سے زیادہ دور نہیں تھا، اسی وجہ سے ان کے گھر کے کھڑکی سے سامنے چاکلیٹ فیکٹری پوری طریقے سے نظر آتی۔ ایک رات کیا ہوا، امی اور ابو کہیں ملنے گئے ہوئے تھے۔ چچا ساتھ والے کمرے میں امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ تینوں بچے کمرہ بند کر کے خوب اچھل کود کر رہے تھے۔ جمعے کا دن تھا اور صبح چھٹی بھی تھی، تو سونے کی بھی کوئی جلدی نہیں تھی۔ علی سب بچوں میں بڑا تھا، اسے ڈراؤنے ڈراؤنے قصے سنانے اور سننے میں بہت مزہ آتا تھا۔ اس رات اس کو ایک شرارت سوجی۔ اس نے سب کو اکٹھا کیا اور پھر کہنے لگا، پتہ ہے ہمارے گھر کے باہر جو چاکلیٹ فیکٹری ہے نا، اس کے اندر بڑے بڑے سائے رہتے ہیں۔ رات کو یہ کھڑکیوں میں بھی جھانکتے ہیں اور کئی لوگوں نے تو انہیں دیکھا بھی ہے۔ میں بھی انہیں ایک دن دیکھنے جاؤں گا۔ علی کی باتیں سن کر سارا ڈر گئی اور اپنے کان بند کر کے کہنے لگی، علی پلیز ڈراؤنی باتیں مت کرو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حسن ہنس ہنس کے کہنے لگا، سہارا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، نہ تو سائے ہوتے ہیں اور نہ علی اتنا بہادر ہے کہ جا کے انہیں دیکھے۔ علی یہ سنتے ہی کہنے لگا، اچھا یہ بات ہے، ابھی جا کر دکھاتا ہوں۔ علی دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ حسن بھی اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چل دیا اور کہنے لگا، دیکھ کر آتا ہوں یہ کتنی دور جاتا ہے۔ سارا نے جلدی سے حسن کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، حسن پلیز مت جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں یہاں پر اکیلی نہیں رہوں گی۔ وہ دونوں بھاگ کر علی کے پاس پہنچ گئے۔ سارا کو دیکھ کر علی کہنے لگا، سارا کو ڈر لگ رہا ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ حسن کہنے لگا، دیکھا مجھے پتا تھا، ڈر گئے نا۔ علی نے جواب دیا، اب تو میں فیکٹری کے اندر جا کے ہی دکھاؤں گا۔ تینوں بچے فیکٹری کی طرف روانہ ہو گئے۔ پوری گلی میں سناٹا تھا۔ چاند کی روشنی میں تاروں پر لٹکے چمگادڑ کے بڑے بڑے سائے زمین پر پڑ رہے تھے۔ کسی طرف سے کتوں کی رونے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ کیسے نہ کیسے کر کے بچے فیکٹری کے دروازے پر پہنچ گئے۔ فیکٹری کے اندر دیکھا تو ہلکی سی لائٹ جل رہی تھی۔ یکا یک پیچھے سے بلیوں کی لڑنے کی آواز سنائی دی۔ تینوں بچے ڈر کے فیکٹری کے اندر بھاگے۔ جیسے ہی ان کی نظر فیکٹری پر پڑی تو اندر بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی تھیں۔ جگہ جگہ پر ڈرم اور سلنڈر رکھے ہوئے تھے۔ مشینوں کی گڑگڑاہٹ سے کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ چھتوں اور دیواروں پر عجیب و غریب بڑے بڑے سائے ڈولتے نظر آ رہے تھے۔ تینوں بھاگ کر سلنڈر کے پیچھے چھپ گئے۔ تبھی ایک سایہ ان کی طرف بڑھا۔ حسن ڈر کر بولا، علی یہ کس چیز کا سایہ ہے؟ علی سہم کر بولا، آہستہ بولو، مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ سایہ قریب آ کر رک گیا۔
کچھ دیر بعد حسن نے ہمت کر کے سلنڈر کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا اور چیخ مار کے سلنڈر کے پیچھے سے واپس چھپ گیا۔ اسی وقت سلنڈر کی دوسری طرف سے بھی چیخ کی آواز آئی اور پھر کسی کے بھاگنے کی۔ علی نے پوچھا، حسن یہ کس کی آواز تھی؟ حسن بولا، پتہ نہیں، کوئی چھوٹا سا عجیب و غریب آدمی تھا۔ تھوڑی دیر بعد علی اور حسن نے ہمت کر کے پھر سلنڈر کے پیچھے سے جھانکا۔ ڈرم کے پیچھے سے چھوٹی چھوٹی مخلوق جھانک رہی تھی۔ بچوں کو دیکھ کر کہنے لگی، ہم سے مت ڈرو، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہم اس فیکٹری میں تمہارے لیے دنیا کی سب سے اچھی چاکلیٹ بناتے ہیں۔ ان کو باتیں کرتا دیکھ کر بہت سی چھوٹی چھوٹی مخلوق ارد گرد جمع ہو گئی۔ بچوں کو نظر آ رہا تھا کہ بڑے بڑے خوفناک سائے اصل میں چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ہیں۔ ان کا ڈر اور خوف آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا۔ ڈراؤنی فیکٹری اب اتنی بھی ڈراؤنی نہیں لگ رہی تھی۔ ان لوگوں نے بتایا کہ وہ کسی اور سیارے پر رہتے ہیں۔ چاکلیٹ بنانے کے لیے وہ کوکو اور بجلی اپنے سیارے سے لاتے ہیں۔ علی نے پوچھا کہ پھر آپ لوگ یہاں پر کیسے آتے ہیں؟ ہم نے تو کوئی بس یا پھر ٹرک یہاں پر آتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کسی بس یا پھر ٹرک میں نہیں آتے، وہ اپنی اڑن تشتری میں بیٹھ کر آتے جاتے ہیں۔ بچوں کو خوش کرنے کے لیے وہ پھدک پھدک کر ڈانس کرنے لگے۔ لگتا ہے وہ بھی بچوں کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ بچوں اور دوسرے سیارے کے لوگوں میں دوستی ہو گئی۔ ہر طرف پارٹی کا سما ہو گیا۔ کچھ دیر بعد بچے اپنے گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد وہ کبھی چاکلیٹ فیکٹری کے اندر گئے تو نہیں، لیکن اس رات کے بعد ہر رات علی، حسن اور سارا اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر اپنے دوستوں کا انتظار کرتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ان کا کوئی چھوٹا سا دوست چپ کے کھڑکی کے پاس آتا ہے اور ڈھیر ساری چاکلیٹ رکھ کر چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوسرے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتا ہوں ایک نیو ویڈیو میں۔ بائے بائے۔